اللہ نے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ کہ نیکی کا حکم دیا جائے۔ نیکی کا حکم کیسے دیا جائے؟ اپنے دفتر کے اندر بندہ کہے بھی بھائی میرے دفتر کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، کم از کم میرے دفتر کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی۔ کوئی استاد ہے اپنی کلاس کے اندر یہ حکم جاری کرے کہ میری کلاس کے اندر کوئی بھی طالب علم جھوٹ نہیں بولے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ معتمم ہے، کسی ادارے کا پرنسپل ہے، اپنے ماتحتوں کے اندر یہ حکم جاری کرے، کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے اللہ رب العزت نے دیا ہوا، وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس بندے کو اختیار مل جائے، جس بندے کو حکومت مل جائے، جس بندے کو آزادانہ طور پر رائے قائم کرنے کا اختیار مل جائے، اس بندے کے ذمے چوتھا کام ہے کہ وہ برائی سے روکے، وہ برائی سے روکے۔ برائی سے روکنے کا طریقہ میرے پاک پیغمبر نے بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ اذا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس آیت کے متعلق، کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا صاحب آپ کس دور میں جی رہے ہو، کس دور کی باتیں کر رہے ہو، آج کے دور میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، جتنی باتیں اس آیت کے متعلق میں نے کی، آج کے دور کے اندر آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ملکی سطح پر یہ نظام نافذ کر دیں، آپ علاقائی سطح پر یہ نظام نافذ کر دیں، کم از کم ہم اپنے گھر کے اندر تو یہ نظام نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں جی؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پھر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ دیکھے کہ دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اختیار موجود ہے، ہاتھ سے اس کام کو روک دے، بازو کے زور سے کام کو روک دے، میں نہیں ہونے دوں گا یہ کام، یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں ایسا کام یہاں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، بازو کی طاقت سے روکے۔ لیکن اب کہیں گے جی مولانا صاحب ہمارے پاس بازو کی طاقت کہاں سے آئی؟ اس دور کے اندر بازو سے کون کسی کو روک سکتا ہے؟ ہاتھ کی طاقت سے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ بازو کی طاقت سے نہیں روک سکتے، آپ زبان کی طاقت سے روکیں، زبان کی طاقت سے روکیں۔ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی آپ نے آج یہ کام کیا، آئندہ نہیں کرنا، آج آپ نے یہ کام کر دیا، آئندہ نہیں کرنا، آج جھوٹ بول لیا، آئندہ نہیں بولنا، آج دغا بازی دو نمبری کر لی، آئندہ نہیں کرنی، کم از کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو تو کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر ماتحت بیوی ہے، بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کو تو یہ حکم دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ایک دو تھپڑ لگائے جا سکتے ہیں، کیوں نماز نہیں پڑھی؟ اگر کوئی والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں پڑھی، تو نے یہ کام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، میں کہتا ہوں یہ والدین کی کمزوری ہے، اولاد کا کوئی قصور نہیں۔ اس سٹیج تک، اس مقام تک اولاد کیوں بڑھ گئی کہ آج والدین اپنی اولاد کو یہ کہنے سے، یہ نہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج اولاد اس سٹیج پہ کیوں پہنچی؟ یہ والدین کا قصور ہے، والدین کی خامی ہے کہ والدین نے آج تک اپنی اولاد کو اس چیز کی ترغیب دی ہی نہیں۔ آج اگر دے گا تو بیٹا کہے گا آج تک تو کبھی نہیں کہا، آج تک تو کبھی نہیں گئے، آج کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی والدین کہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے گھر والے میری بات نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اس میں اس کے گھر والوں کا قصور نہیں، اس کا اپنا قصور ہے۔ اس لیے جس بندے کو اللہ نے جہاں پر اختیارات دیے ہیں، خواہ وہ گھر کی سطح پر اختیار کا حامل ہے یا وہ کسی ادارے کی سطح پر، کسی دفتر میں، کسی ضلع میں، کسی صوبے میں، کسی وطن میں اس کے پاس اختیارات موجود ہیں، تو اس کو یہ چار کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام نماز کو قائم کروائے،
خود پڑھے، دوسروں کو تلقین کرے، حکم دے نماز کا۔ دوسرا کام زکوٰۃ ادا کرے، دوسروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دے۔ تیسرا کام نیکی کا حکم دے کہ بھائی یہ کام نیکی کا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کا قرآن نے حکم دیا، پاک پیغمبر نے بتایا، یہ کرو۔ اور برائی سے روکے کہ یہ کام دین کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اس کام کے نزدیک نہیں جانا، آج کر لیا آئندہ کے بعد ایسی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اس بندے کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے تو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتا، تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے پاس اختیار اتنا نہیں ہے، وہ مجبور ہے کہ ہاتھ سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو زبان سے کہے۔ اگر وہ زبان سے بھی نہیں کر سکتا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس گناہ کو برا سمجھے، اس گناہ کے کام سے دل میں نفرت پیدا کرے اور کڑن محسوس کرے۔ بھئی یہ دین کے منافی کام ہے، یہ شادی کا موقع ہے، آپ ڈھول بجا رہے ہو، قرآن و سنت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، لہٰذا میں تمہاری شادی کے اندر شریک نہیں ہوں گا جب تک یہ ڈھول بجتا رہے گا۔ کم از کم ہر بندے کو دل کے اندر تو اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے نا۔ میرے آقا نے فرمایا فَبِذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ گھر میں گناہ ہو رہا ہے، بندہ کہتا ہے جی میں دل سے بے بھیڑا سمجھدا لیکن کہ کرا مجبوری ہے برادری دی، میں نار رلنا پوندا۔ یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ اگر دل میں تو اس کام کو برا سمجھتا ہے تو اس کام کے نزدیک نہیں جائے گا۔ اگر کوئی بندہ دل میں بھی گناہ کے کام کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس سے نفرت نہیں کرتا، تو یقین کیجئے پاک پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود نہیں، کیونکہ فرمایا فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اور کوئی بندہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس معاملے کے اندر بھی اس کو اختیار نہ ہو۔ کیوں جی؟ ہر بندہ اپنے دل پہ تو اختیار رکھتا ہے نا جی، ہر بندہ اپنے دل پہ تو اختیار رکھتا ہے، دل میں تو گناہ کے کام کو گناہ سمجھ سکتا ہے نا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس پر بھی اختیار نہیں رکھتا، تو خدا را اپنے ایمان پر توجہ کیجئے، ایمان پر غور کیجئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 3 طریقے ہیں، اگر اختیار ہے بازو سے روک سکتے ہو تو بازو سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ کو بازو سے روکنے کا اختیار نہیں، زبان سے روکو، بھائی یہ کام آج کیا آئندہ نہیں کرنا، اس کے بعد نہ ہو، شکایت نہ آئے، آج جھوٹ بولا پھر نہیں بولنا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل کے اندر اس گناہ کو گناہ سمجھے اور کڑن محسوس کرے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔